اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث جو ہم نے منتشر کی ہے، اس کل حدیث کا ایک فراز تھا۔ کل حدیث اس طرح سے ہے، کافی شریف میں نقل ہوئی ہے۔ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام فی قول اللہ عز وجل فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ حدیث جراح المدائنی سے نقل ہوئی ہے، جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت قرآنی کے متعلق پوچھتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے، جیسے آپ ملاقات کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ملاقات رب ایک اور معنی، کیونکہ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو یہ آیت قرآنی ہے فمن کان یرجو، جو یہ چاہتا ہے لقاء ربہ، کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے پالنے والے کے ساتھ ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو کون سا عمل کرے؟ عمل صالح بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ کی جب تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شریک بھی ہو جاتا ہے، تو آیت یہی کہہ رہی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی، جب تم رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، نماز بجا رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، نہ مجلس کروا رہے ہو، جس معاملے میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت ہے تو وہ قربتاً الی اللہ خالص ہونا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی جب رب کی عبادت کرتے ہو تو اس میں شریک، تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ شریک نہ، اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں قال الرجل يعمل شيئا من الثواب، امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوتا ہے، لا يطلب به وجه اللہ، لیکن اس کا مقصد اللہ کی قربت نہیں ہوتا، انما يطلب تزکیۃ الناس، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے کہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، یشتہی ان یسمع بہ الناس، اس کا مقصد، اس کی اشتہا اور اس کی شہوت قلبی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سنیں میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے مسجد کھڑی کر دی ہے تو میں نے کیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو تبرک کھلا دیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اتنی رکعت نماز پڑھی ہے، میں نے فلاں کام کر دیا ہے، یشتہی ان یسمع بہ الناس، فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کر دیا ہے، یعنی اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی، قربتاً الی اللہ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر دوسرا بھی شریک ہو گیا۔ یہاں پر مجھے ایک مشہور ایک حدیث کا باقی ٹکڑا رہتا ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد آتی ہے، کشکول شیخ بہائی میں ایک مطلب ہے، وہ وہاں پر نقل کرتے ہیں کہ ایک عارف نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، تو اندھیرا تھا کہ میں صرف خالصتاً للہ نماز پڑھوں گا، تو نماز پڑھنا شروع کی تو پیچھے سے صفوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، اس نے سمجھا، اندر سے نفس نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، خضوع اور خشوع میں اور اضافہ کر دیا، تو پھر تھوڑی سی اور حرکت ہوئی، خضوع اور خشوع میں اور اضافہ کر دیا کہ جی مجھے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے کوئی بھی ہے، تو کہتا ہے کہ اب یہ نہیں سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اندھیرے میں، کہتا ہے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے تبھی تو صفیں حرکت کر رہی،
کہتے ہیں نماز ختم کر کے جب میں پیچھے گیا تو میں نے دیکھا، وہ عارف کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صفوں کے اندر نا سردی کی وجہ سے کتا گھسا ہوا تھا، تو وہ جو حرکت کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ مجھے دیکھا. پھر میں نے وہاں سے افسوس کیا کہ جتنی میں نے نماز پڑھی ہے یہ کس کے لیے پڑھی ہے؟ کتے کے لیے میں نے پڑھی ہے. تو اس طرح سے انسان جو ہے اپنی نماز کو خدا کے لیے خالص، اس وجہ سے کہتے ہیں نماز واجب میں اذکار میں بھی اگر آپ نے قربتاً الی اللہ نہیں کیا، تھوڑا سا بھی کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو وہ نماز کیا ہے؟ بطلان کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ریاکاری ہے. اور وہ جو عمل خالص الی اللہ ہونا چاہیے تو وہ نماز واجب میں آپ انجام بھی نہیں دے سکتے. اس واسطے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لمبی لمبی صورتوں کی کرنے کی وجہ سے آپ میں ریاکاری آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. آپ کے نفس کے اندر ریاکاری آتی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ریاکاری کے ذریعے سے آپ خدا کے حضور میں عمل صالح نہیں پیش کر سکتے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پھر اس کے بعد جو ایک اور مطلب ہے کہ جب آپ اچھا عمل کریں گے تو خدا تعالیٰ اس کو عاشق. ثم قال، یہ جو ہم نے منتشر کیا تھا وہ یہاں سے حدیث کا یہ حصہ ہے. ثم قال، پھر امام کہتے ہیں ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر الله له خيرا. جو اچھا کام کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے، کوئی نہ دیکھے، اللہ ہی دیکھے، صرف میرا رب دیکھے. بہن بھائیوں کی مدد کی ہے تو خاموشی سے، یہ نہیں ہے کہ سب کو دکھا کے. میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اگر مخفیانہ کرے گا نا یہ کام، ما من عبد، ما نافیہ اور آگے من کے ساتھ، کوئی ایسا عبد نہیں، اللہ کے ساتھ آئے گا. پھر ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا، اور پھر اس کے اوپر بڑا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے خیر کا کام کیا. حتی یظہر اللہ له خیرا، کہ اگر اس نے یہ ایسا کام کیا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کی یہ جو چھپی ہوئی خیر ہے اس کو سب کے سامنے واضح کر کے لے آتا ہے کہ اس نے یہ خیر انجام دی تھی. اللہ خود دکھاتا ہے دوسروں کو کہ اس نے جو چھپی ہوئی خیر انجام دی تھی، اس نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، صرف میرے لیے کی. پھر اللہ اس انجام شدہ خیر کو لوگوں کے آگے دکھا دیتا ہے. اور اس کے اگلا والا حصہ ہے وما من عبد یسر سرا، اور کچھ لوگ کچھ بدکاریاں بھی کرتے ہیں خاموشی سے، ٹھیک ہے، اور کہ فذهبت الايام، تو بڑا ٹائم گزر جاتا ہے. حتی یظہر اللہ له شرا، اللہ ان کے بھی شر کو سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. خداوند متعال ہمیں مخفیانہ نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے لیے خالص قرار دے، اور ہمیں بدکاری اور بد عملی سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.